الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، پچھلی جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے، پسند ناپسند کرتے ہوئے مسلمانوں کی جماعت میں پیدا فرمایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. کیونکہ پیدا ہونے کے بعد 15-20 سال گزر جانے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر اللہ ہمیں اختیار دے دیتے کہ بہت سارے مذاہب ہیں، ان میں اپنی پسند کا مذہب چن لو، ہمارے نبی رہبری نہیں کریں گے، ہمارے دائی، ہمارے اولیاء اس طرف رہبری نہیں کریں گے، اپنی پسند سے چن لو، تو شاید جمعہ میں آنے والے مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کی ختنہ ہی نہ ہوئی ہوتی اور کلمہ انہیں نصیب ہی نہ ہوا ہوتا. یہ اللہ کا کرم احسان کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے مذہب اسلام کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے. مذہب اسلام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور دین پر چلنے کا جنہیں دعویٰ ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چند عبادتوں کے کر لینے کا نام اسلام ہے. نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا اور زکوٰۃ کا ادا کر لینا، اور کبھی فرصت ملی تو اللہ نام کا باسن دے دیا، چہلم شریف کر لیا، 12ویں 13ویں 14ویں 25ویں کر لیا، تو یہ سمجھ لیا کہ ہم نے مذہب اسلام کا حق ادا کر دیا ہے. مذہب اسلام کی یہ واحد خصوصیت ہے، دوسرے مذاہب سے جو ممتاز کرتی ہے، یہ ماں کے گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک جتنے مسائل ایک آدمی کو پیش آ سکتے ہیں، ایک انسان کو پیش آ سکتے ہیں، ہر مسئلے کے اندر مذہب اسلام نے رہنمائی کی ہے. آپ چاند میں جا کر آباد ہو جائیں، مریخ اور عطارد میں جا کر اپنے گاؤں بسا لیں، تو قرآن کے احکامات وہاں بھی آپ کے لیے ہوں گے، آپ آزاد نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے
اور وہاں قرآن شریف نازل ہوا، وہاں کے لیے احکامات ہیں۔ ہم تو زمین سے اوپر آ چکے ہیں، مسلمان وہاں بھی اسلام کی لگام سے آزاد نہیں ہوتا کہ چلو یہاں منمانی کر لیں، یہاں نماز نہ پڑھیں، یہاں روزے نہ رکھیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تمام شعبوں کے ساتھ، تمام حصوں کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے، اس میں اب کسی قانون کی مزید ضرورت نہیں ہے، کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ زندگی کے تمام مسائل کا حل اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچا دیے ہیں۔ جب زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے تو نکاح جیسا عظیم الشان مسئلہ اور نکاح جیسی عظیم سنت کے معاملے میں شریعت خاموش رہ جائے اور مسلمان منمانی کرنے لگے، یہ سمجھ سے دور بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں۔ جہاں استنجے کے آداب بتائے گئے ہوں، مباشرت کے آداب بتائے گئے ہوں، پانی پینے کے آداب بتائے گئے ہوں، ایک خاندان جس سے جنم لیتا ہے، ایک پریوار جس سے جنم لیتا ہے، اس کے آداب شریعت نہ بتائے تو یہ شریعت کو گالی دینے کے برابر ہے۔ مذہب اسلام کو گالی دینا کیا اور مذہب اسلام کے دعوے دار ہو کر نکاح جیسی عظیم سنت کا مذاق اڑانا کیا، دونوں برابر ہیں۔ کافر کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھلے طور پر گالی دیتا ہے، آپ کو مذہب اسلام اور نبی کی سنتوں کو گالی دیتے ہوئے شرم آتی ہے، کلمے کی لاج رکھتے ہوئے دبے الفاظ میں اعمال کے ذریعے سے گالی دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے، یہودی، عیسائی، مشرک، ان کے پاس کلمہ نہیں تو کھلے طور پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کے پاس کلمے کی نسبت ہے تو دبے طور پر اعمال کے ذریعے سے گالیاں دے رہے ہیں۔ النکاح من سنتی والی محفل میں اور اس محفل میں جس کے اندر تقوی کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ کون سا عالم ایسا ہے، خطیب ایسا ہے، قاضی ایسا ہے کہ جو خطبہ نکاح میں ان آیتوں کی تلاوت نہ کرتا ہو؟ بریلوی بھی کرتا ہے، دیوبندی بھی کرتا ہے، جماعت اسلامی والے بھی کرتے ہیں، جماعت تبلیغ والے بھی، تمام مکاتب فکر متفق ہیں اس مسئلے میں کہ خطبہ نکاح کے اندر ان آیتوں کا آنا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا محفل نکاح میں چند گدھوں کو کہ یہاں قاری اور یہاں قاضی خطیب خطبہ نکاح کی ان آیتوں کو پڑھتا ہے، اس بے وقوف کو پتہ بھی نہیں کہ قرآن شریف کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ کوئی سر کے بال سیدھے کرنے میں لگا ہوا ہے تاکہ ویڈیو میں اس گدھے کی جو تصویر آئے صحیح طور پر آ جائے، کوئی کھانے کی محفل کی طرف جا رہا ہے اور کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، بچوں کو خاموش کرنے کی بھی فکر نہیں ہے۔ یہ مالداروں کے بچے قاضی کے اور نوشا کے قریب ہو جاتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں 3 دن سے بھوکا رکھا گیا ہے، اگر انہیں بادم مصری نہ دی جائے تو یہ بھوکے مر جائیں، ٹوٹ پڑتے ہیں نوشا پر، قاضی پر۔ ارے یہ وہ محفل ہے جس میں قرآن شریف کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں اللہ انسان کے اندر چھپے ہوئے خوف الہی کو اجاگر کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اس پروردگار سے ڈرو، خلقکم من نفس واحدہ، اس کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اس نے نفس واحدہ سے اتنی بڑی آبادی کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے اندر کھاد ڈال کر انسانوں کے بیج بو کر انسانوں کو اگایا نہیں، خلقکم من نفس واحدہ، نفس واحدہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس نفس واحدہ سے یہ اربوں کھربوں لوگ پیدا ہو گئے۔ اتنی بڑی طاقتور ہستی سے نہیں ڈرتے تم؟
کیا ہو رہا ہے محفل نکاح کے اندر؟ کلیجے کیوں کاپ نہیں جاتے؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافروں کا شیوا ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں کی تلاوت کے وقت وہ غول کیا کرتے تھے، وہ شور مچایا کرتے تھے. حاجی تیرا حج کہاں گیا؟ نمازی تیری نماز کہاں چلی گئی؟ داڑھی رکھنے والے تیری داڑھی کی لاش کہاں چلی گئی؟ اولیاء سے بیعت کرنے والے اولیاء کی نسبت کہاں چلی گئی؟ یہ کافروں کا عمل ہے، بھیڑوں مشرکوں کا عمل ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کے وقت شور کیا جائے اور ہنگامہ مچایا جائے. کوئی اہمیت نہیں ہے. وہاں قطار لگائے بیٹھیں گے. کھانے کی محفل میں اس کی عظمت ہے کہ 4 ہڈیاں مل جائیں اور میٹھے کی تشتری چاٹنے کو مل جائے، اس طرف رخ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. یہ کافروں کا شیوا ہے کہ جب صاحب ایمان قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یوں کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن، ارے اسے کیا سنتے ہو، مت سنو. اب یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے محفل نکاح میں؟ مسجد میں نکاح کرنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. یہ کچھ کمینے علماء سو جو پیٹ کی پوجا کرنے والے ہیں، انہوں نے خواہ اس کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا کہ مسجد میں نکاح ہونا ضروری نہیں، اشوکا ہوٹل میں بھی نکاح ہو سکتا ہے اور اس محفل میں بھی نکاح ہو سکتا ہے جس کے اندر شراب تقسیم کی جا رہی ہو، اس محفل میں بھی نکاح ہو سکتا ہے جس کے اندر رنڈی کا ناچ ہو رہا ہو، کیونکہ ان کی آمدنی مر جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ شیطان ہزاروں بھیس بنا کر آ سکتا ہے، وہ عالم کا بھیس بھی بنا سکتا ہے. حدیث نے یہ کہا کہ سوائے نبی کے اللہ کا بھیس بھی بنا سکتا ہے. پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ جب سفر کے اندر جا رہے تھے اور نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے، مطلع ابر آلود تھا، آسمان ابر آلود تھا، اچانک روشنی نمودار ہوئی اور کہا کہ شیخ عبد القادر چل ہم نے تیری نماز کو معاف کر دیا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراست مومن تھے، وہ شیطان کے دھوکے میں آسانی سے نہیں آ سکتے تھے. ایک مورچل جھاڑنے والا، جھاڑو دینے والا مزار کا اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ دل کی نماز پڑھ لے، تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو اس کی بات پر ہمیں ایمان آ جائے گا. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. شیطان اللہ کا روپ دھارنے کی کوشش کرتے ہوئے آسمان سے ندا لگا رہا ہے کہ شیخ عبد القادر ہم نے تیری نماز کو معاف کر دیا. اور ان کے ماننے والے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوموں کی باتیں مان رہے ہیں، مزاروں کو جھاڑو دینے والوں کی باتیں مان رہے ہیں اور مان کر نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دل کی نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں. تو حضرت نے فرمایا تو اللہ ہی نہیں، 1 نمبر کا شیطان ہے، خبیث ہے، ملعون ہے، ہم تیری بات کو نہیں مانتے، ہم ضرور نماز پڑھیں گے. تو کہا کہ یہ تو میرے شکنجے میں پھنسنے والا نہیں، میری جال میں پھنسنے والا نہیں. تو شیطان نے کہا شیخ جا جا، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جاتے جاتے بھی پھنسا کے جا رہا ہے. تو کہا کہ جھوٹے مکار، میں نے علم کی وجہ سے نہیں بچا، مجھے میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے بچایا. تو سوائے نبی کی صورت اپنانے کے شیطان اللہ کی شکل بھی اپنا سکتا ہے، یہ حدیث کا دعویٰ ہے. یہ موٹا عالم کا شکل کیوں نہیں ڈھال سکتا؟ یہ بڑی بڑی داڑھی والے عالم کی شکل کیوں نہیں اپنا سکتا؟ شیطان کوئی بھی روپ اپنا سکتا ہے، ولی کا روپ اپنا سکتا ہے، قطب کا روپ اپنا سکتا ہے، ابدال کا روپ اپنا سکتا ہے، شہید. سوال یہ کہ اس کی پوجا کرنے والے اور اس کا ماننے والا طبقہ اسے عقل ہے یا نہیں، اسے سمجھ ہے یا نہیں کہ جو لوگ آج دین کے اندر فساد ڈال رہے ہیں روپیہ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، پیٹ کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے لوگوں کے اندر مختلف قسم کے مسائل کو پیدا کر رہے ہیں، اور یہاں تک باتیں بالکل منظر عام پر آ گئی ہیں کہ یہ شرابوں کی محفل میں جا کر نکاح پڑھانے والے ہیں. اس قوم کی سمجھ کہاں چلی گئی
وہ قوم اپنا پیشوا کیوں سمجھتی ہے؟ سوال تو یہ. اور جس سے قوم ناراض ہو، راستے میں کوئی امام بیڑی پیتا ہوا چلا جائے تو اسے نکال دیں گے. ارے یہ کیسا امام ہے، راستے کے اندر بیڑی پی کر جا رہا ہے اور اس نے شراب کی محفل میں جا کر نکاح پڑھا دیا تو اس کا مرتبہ بلند ہو گیا. اور کسی فلمی ہیرو کا نکاح پڑھا کے منبر رسول میں جھوٹ کہہ دیا تو اس کا مرتبہ اور بڑا ہو گیا. قوم کی سمجھ کہاں چلی گئی؟ تو ایسے فساد کرانے والے آنے کی وجہ سے یہ مسجدوں میں نکاح کی جو مہم تھی وہ کمزور پڑ گئی ہے. ورنہ حضرات روایت کے اندر آتا ہے اعلنوا النکاح واجعلوها فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو، نکاح کی پبلسٹی کرو. کیوں؟ کل ایسا نہ ہو کہ آپ کی لڑکی کو فلانا لڑکا لے جا رہا ہے تو اس پر تہمت نہ باندھ، اس پر کوئی الزام نہ لگائے. ولیمہ کرنا اسی وجہ سے سنت ہے کہ ولیمے کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا نکاح کس سے ہوا ہے. یہ نکاح کورٹ کے ذریعے سے نہیں ہوا، یہ نکاح کالج کا نکاح نہیں ہے، یہ نکاح یونیورسٹی کا نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح تو وہ ہے کہ جس نکاح پر النکاح من سنتی کی مہر لگی ہوئی ہے. وجعلوها فی المساجد، اور اسے مساجد کے اندر کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تادیبی حکم ہے، شفقت والا حکم ہے کہ کرو تو بہتر ہے، کرنا ضروری نہیں. لیکن حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ آج اگر نکاح کرنے والے مسجد میں نکاح کریں تو ہزاروں فتنوں سے بچ جا سکتے ہیں. کیمرہ والا کیمرہ استعمال کرتے ہوئے اس کا کلیجہ کام جاتا ہے کہ مسجد کے اندر آ کر کیمرے کا استعمال کرے. صحرا پہننے والا صحرا نکال کر مسجد کے اندر آتا ہے خدا کے خوف کی وجہ سے. اور بے پردہ وہ عورتیں، آج کل تو ایک عام رواج بن گیا کہ داہنی طرف مرد بیٹھتے ہیں اور بائیں طرف عورتیں بیٹھا کرتے ہیں، اور یہ بلانے والے غیر قوم ماں بہنوں کو بھی جو ہے دعوت دے دیتے ہیں. اب یہ آ کر فیشن کے طور پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ اسے دیکھ رہا ہے. وہاں تقوی کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، وہاں دعائیں دی جا رہی ہیں، یہاں آنکھیں لڑائی جا رہی. یہ ہو رہا ہے محفل نکاح کے اندر. کیسے آئے گی خیر و برکت؟ ارے ثواب کے لیے نہ صحیح، کم از کم ہونے والے دلہا اور دلہن کی زندگیوں میں خیر و برکت دنیاوی لانے کے لیے. ارے دین ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا طریقہ ہے کہ اگر کوئی آخرت کا ثواب نہ چاہ کر دنیاوی منفعت کے لیے بھی کوئی نیک کام کرے گا تب دنیاوی منفعت اسے حاصل ہو جائے گی. کوئی مسواک کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نہ کرے تب بھی اس کی منہ کی صفائی اسے حاصل ہو جائے گی، معدے کی صفائی اسے اور بیماریاں اس کی دور ہو جائیں گی، تب بھی وہ حاصل چاہتے نہ چاہتے ہوئے. کوئی وضو کرے، اعضائے جسم خود بخود پاک ہو جائیں گے. کوئی مسنون طریقے سے غسل کرے، خود بخود جسم اس کا طاہر اور مطہر ہو جائے گا. ضرورت نہیں کہ دین سے نسبت کی، دین سے نسبت نہ رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی اعمال شریعت کو اپناتا ہے تو دنیاوی جو مفادات ہیں وہ خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں. نکاح میں اگر کوئی آخرت کا ثواب نہ چاہتے ہوئے، جنت کو نہ طلب کرتے ہوئے، نبی اللہ کی رضا نہ طلب کرتے ہوئے، کم از کم اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے، ہونے والی اولاد پر رحم کرتے ہوئے شریعت پر چل جائے، انشاءاللہ اس کی زندگی امن کی ہو جائے گی اور عافیت کی ہو جائے گی. ثواب ملنا نہ ملنا وہ بات کا کام ہے. مسجد میں نکاح کرنے سے مسجد فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، مسجد اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر ہے، مسجد ذکر کی جگہ ہے، مسجد نماز کی جگہ ہے، مسجد اعتکاف کی جگہ ہے. یہاں شراب پینے والا بھی آ کر توبہ کر لیتا ہے، یہاں زنا کرنے والا آ کر بھی توبہ کر لیتا ہے، یہاں جھوٹ بولنے والا آ کر بھی توبہ کر لیتا ہے. اس محفل کے اندر جو لوگ بیٹھیں گے وہ پاکیزہ ہوں گے، وہ باوضو ہوں گے، فرشتے بیٹھیں گے، جگہ پاک ہوگی، لوگ پاک ہوں گے، اور جب دعائیں دی جائیں گی بارک اللہ لکما و بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر، یہ نمازی آمین کہیں گے، یہ فرشتے آمین کہیں گے، یہ مسجد آمین کہے گی، اور یہاں سے آسمان تک فضا معطر ہو جائے گی. بجائے اس کے یہ عیسائی چرچوں میں آپ نکاح کریں گے، ایک طرف حضرت مریم علیہ السلام کا مجسمہ ہے اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب پر لٹکایا گیا دکھایا گیا ہے، اور تیسری طرف کسی ہندو کی مورتی لٹکائی گئی ہے. روایت کہتی ہے کہ جس مکان کے اندر تصاویر ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے.
تو کیا مل جاتا ہے؟ جو لوگ مساجد سے ہٹ کر نکاح کرتے ہیں چرچوں کے اندر، شادی محلوں میں، سڑکوں میں، کیا مل جاتا ہے انہیں؟ حکومت سے کوئی ایوارڈ ملتا ہے، حکومت سے کوئی انعام ملتا ہے، وہاں قرآن کی توہین ہوتی ہے، وہاں بے پردگی ہوتی ہے، کیمرے کا کھلم کھلا استعمال ہوتا ہے، شیطانیت کا کھلم کھلا ناچ ہوتا ہے، علن اعلان فسق کیا جاتا ہے۔ کم از کم مخصوص لمحوں کے لیے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے انسان، فرشتوں کی دعائیں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اور یہ پیسہ جو چرچوں پر لگ رہا ہے، شادی محلوں پر لگ رہا ہے، کتنے ادارے مسلمانوں کے ہیں شادی محل چلانے والے؟ 95%، 95% جو شادی محل ہیں وہ غیر قوموں کے ہیں۔ یہ پیسہ وہاں پر لگے گا تو کیا یہ آپ کے غریبوں کو مدد کریں گے؟ آپ کے یتیموں کو مدد کریں گے؟ آپ کے بیواؤں کو مدد کریں گے؟ قوم کے مالداروں، مسلمانوں کے مالداروں، تم اپنی لڑکیوں کا نکاح کرنے کے لیے اور تم اپنے لڑکوں کا ولیمہ کرنے کے لیے ہمارے شادی محلوں میں آ کر ہزاروں روپے کرایہ دے کر تم نے شادی کی، چلو تم میں سے کوئی بیوہ ہو جائے تو ہم مدد نہیں۔ یہ شراب کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ مسجد کو ڈھانے کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ مندر بنانے کے لیے پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور شیطانیت کے معاملے میں دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ جو پیسہ شیطانیت پر خرچ ہوتا ہو، شراب نوشی پر خرچ ہوتا ہو، عزتوں کے لوٹنے پر خرچ ہوتا ہو، مساجد کے ڈھانے میں خرچ ہوتا ہو، مسلمانوں کے نیست و نابود کرنے کی پلاننگ میں صرف ہوتا ہو، حضرات وہاں پر مدد کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں، پہلے جیسے نہیں کہ ہندو مسلمان کے اندر ایک یکسانیت ہے، وحدانیت ہے، دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی نفرت کا جذبہ نہیں ہے۔ ابھی جو ورلڈ کپ کے میچز ہوئے اس کے اندر بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ کن کی پالیسی کیا ہے، کن کی پالیسی کیا ہے، قوم کا رد عمل کیا ہے، تمام چیزیں ظاہر ہو گئی۔ کوئی مٹھائی بانٹ رہا ہے تو کس وجہ سے بانٹ رہا ہے؟ کلمے سے نسبت رکھنے والوں کی شکست ہو گئی، اس وجہ سے مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے۔ ہمارا ان سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن اس کے باوجود جس کلمے سے ہماری نسبت ہے، جس کعبے سے ہماری نسبت ہے، جس نبی سے ہماری نسبت ہے، اس نسبت کی بنیاد پر ان کی شکست پر شادیاں بجائے کیوں گئے، مٹھائیاں کیوں تقسیم ہوئی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جیت جانا چاہیے، یا اس پر بحث نہیں، بحث یہ ہے کہ تعصب کی مثالیں گلی گلی کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ کنٹالوں کی مٹھائی تقسیم کی گئی، رات سے لے کر صبح تک پٹاخے بجائے گئے جو ہے پھوڑے گئے۔ یہ ہندوستان کی جیت پر نہیں تھا، کلمے سے نسبت رکھنے والوں کی ہار پر تھا۔ سمجھ گئے؟ کلم کھلا بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایسے موقعوں میں ہمارا پیسہ شادی کی نسبت پر اور سنت کی نسبت پر، ولیمے کی نسبت پر ان کے حوالے کرنا، کیا یہ اس بات کی ضمانت رکھتا ہے کہ یہ پیسہ ہمارے مفاد عام کے لیے خرچ کیا جائے گا اور یہ پیسہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف کیا جائے گا؟ نہیں، یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ پیسہ قوم کے اوپر چھرا بن کر کٹے گا، ان کی ماں بہنوں کی عزت لوٹنے کا ذریعہ بنے گا، گانجا عام کرے گا، افیم عام کرے گا، قتل عام کو عام کرے گا۔ تو جو مالدار، جو صاحب، اور عام طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ لڑکی والے بیزار کر لیتے ہیں، عام طور پر 60% کیسوں میں لڑکی والے مظلوم ہوتے ہیں، لڑکے والے ظالم ہوتے ہیں۔ گدھا کہیں کا باسی دال کھاتا ہوگا اور باسی کڑھی کھاتا ہوگا، اور رات کا کھانا صبح میں پانی ڈال کر اچار سے چکر کھاتا ہوگا، لیکن جب نسبت کی بات آئے گی تو کہے گا کہ 500 بھکاریوں کو لے کر آئیں گے انہیں گوشت ڈالنا، 600 بھکاریوں کو لے کر آئیں گے انہیں ہڈی ڈالنا، یہ خود کھاتا ہوگا گھر کے اندر باسی، اور جس وقت یہ بات کر رہا ہوگا 7 پیون اس کی جو ہے پیان کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، اور کہے گا کہ مجھے ایسا جوڑا ہونا چاہیے کہ جس قیمت 2500 اور 3000 روپے چاہیے، ایسا جوتا چاہیے کہ سارے مجمع والے بھی اگر میرے سر پر مارے سر تو پھوٹ جائے لیکن جوتا نہ ٹوٹے۔ یہی تو باتیں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟
عام طور پر لڑکی والوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لڑکی کے باپ یہی سمجھتے ہیں، ماں یہی سمجھتے ہیں کہ ظلم کرنے والا ظلم کر لے، یہ دنیا کی عدالت میں ہماری آہ کو نہیں سنا جا رہا ہے، ہمارے دل کی صدا کو نہیں سنا جا رہا ہے، مظلوم بن کر لڑکی والے کر ڈالتے ہیں، ان کا ارادہ تو نہیں ہوتا، لڑکے والے کے ظلم کی وجہ سے ظلم کو سہ لیتے ہیں اور سنتوں کے خلاف عمل کر بھی ڈالتے ہیں، لیکن دل کا ارادہ نہیں ہوتا کہ اگر نہ کرے، لڑکی اٹھ ہی نہیں رہی ہے۔ اب کس کا ایمان اتنا پختہ، کس کا ایمان اتنا مضبوط، بھلے سے لڑکی کی میں قربانی دے دوں، اس کے سہاگ کو اجاڑ ڈالوں، لیکن نبی کی سنت کو رسوا نہ کروں گا، یہ تو اتنا ایمان تو نہیں ہوگا۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے غنیمت ہے کہ یہ قربانی دے ڈالتے ہیں اور لڑکی کو حوالے کر ڈالتے ہیں، وہاں ویڈیو کیمرہ کا مطالبہ ہوتا ہے، دعوتوں کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اب اس سے پوچھیں گے کہ تم نے 500-600 کا تو اپنے بھکاریوں کا مطالبہ کر ڈالا، میں آپ کو ایک ایک مسئلہ نکاح کا عنوان چل پڑا ہے تو ایک ایک مسئلہ واضح کر کے رکھ ڈالوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ایک دوسرے کے کھانا کھانے کے جو احکامات بیان فرمائے، میں نے کہا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی پیٹ تک زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس مسئلے کے بارے میں شریعت مطہرہ نے ہماری رہبری نہ کی ہو، کہ دعوت ولیمہ کے بارے میں کچھ نہ کہا ہو، نکاح کی دعوت کے بارے میں نہ کہا ہو، رخے کے بارے میں نہ کہا ہو، نسبت کے بارے میں نہ کہا ہو، لڑکی کے معیار کے بارے میں نہ کہا ہو، لڑکی اور لڑکے والوں کے خاندان، ارے ایک شفقت کرنے والا باپ اور ایک رحم کرنے والی ماں اپنے اولاد پر جو شفقت ہو سکتی ہے اور جو ماں رحم کر سکتی ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم شریعت مطہرہ اس سے کروڑوں زیادہ اپنے ماننے والوں پر شفقت کا معاملہ کرتی ہے، رحم کا معاملہ کرتی ہے، کہ یہ میرے ماننے والے تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ ایک دوسرے کا مال یا تو تجارت کے ذریعے سے کھا سکتے ہیں یا تو رضامندی کے ذریعے سے کھا سکتے ہیں، کہ ایک آدمی کھلا رہا ہے، رضامندی سے کھلا رہا ہے کہ آ بھائی میرے گھر کھانا کھا لے، چائے پی لے۔ یہ گرمی کے زمانے میں بھی ایک تو وہ دھوپ میں تھک کر آتا ہے، پسینے سے شرابور ہو کر آتا ہے، اور پھر اسے جہنم کا پانی پیش کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ مہمان نوازی ہے، یہ گرم پانی اسے پلایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسے پی لے، چائے کے اندر چاہت ہوتی، یہ بھی ایک رواج چل پڑا ہے۔ تو بہرحال رضامندی سے جو اعمال ہوتے ہیں وہ شریعت کے اندر پسندیدہ ہیں۔ ایک آدمی جبر کر کے کہتا ہے کہ نہیں تو مجھے کھانا کھلانا، چائے پلانا، اب اس کے پاس حیثیت نہیں ہے، اب وہ لاج رکھتے ہوئے تکلف میں آ کر قرض مانگ کر یہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بظاہر رضامندی ہے لیکن اندر جبر و اکراہ ہے، تو شریعت کی نظر کے اندر یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے اس کے کیش پر ڈاکہ ڈال کر پیسہ چھین کر کھانا کھایا جا رہا ہو۔ رضامندی دو طریقے سے، لڑکی والے لڑکے والوں کی جو دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے رضامندی سے وہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ رضامندی وہ رضامندی نہیں ہے کہ جو لڑکے والوں کے دل کے اندر ہوتی ہے اور جو شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ یہ رضامندی جبری رضامندی ہے، مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی رضامندی ہے، یہ لڑکی والوں کی رضامندی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کرفیو لگ گیا ہے، دودھ نہیں ملتا، بچہ بھوکا ہے، بچہ پیاسا ہے، گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں، انہیں کچھ بنانا ہے، دودھ کی سخت ضرورت ہے۔ ایک صاحب ڈیری سے دودھ لاتے ہیں، 8 روپے لیٹر اس کا اصل بھاؤ ہے، لیکن 15 روپے لیٹر کے اندر فروخت کرتے ہیں۔ کرفیو کی حالت میں آپ اجازت نامہ حاصل کرتے ہیں ذمہ داروں سے، افسران سے، گھر سے نکلتے ہیں، دکان پہنچتے ہیں، 15 روپے لیٹر میں دودھ خریدتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں اور بچوں کو پلاتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ظاہر طور پر یہ کہا جائے گا کہ یہ تجارت جائز تجارت ہے اور رضامندی کا سودا ہے۔ اگر رضامندی نہ ہوتی تو افسروں سے وہ اجازت کیوں لیتا؟
اپنے گھر سے کیوں نکلتا، کرفیو میں دکان تک کیوں پہنچتا، دگنا پیسہ کیوں دیتا، رضامندی رہنے ہی سے تو کر رہا ہے۔ لیکن یہ رضامندی جبری رضامندی ہے۔ اگر پاس والے دکان میں اصل قیمت میں دودھ بک رہا ہو تو یہ 15 روپے لیٹر میں جو ہے 1 لیٹر نہیں خریدے گا، وہ 8 روپے ہی میں خریدے گا، مجبوری ہے۔ اس وجہ سے جبری طور پر یہ 15 روپے صرف کر کے جو ہے 1 لیٹر دودھ کو خرید رہا، یہ بھی ایک قسم کی رضامندی ہے۔ شوہر ظالم ہے، بیوی مظلوم ہے، شادی ہو کر 4 8 بچے ہو چکے ہیں، عالم نے مسئلہ بتایا کہ مہر کا ادا کرنا ضروری ہے کہ معاف کرتی نہیں کرتی، اب اس نے کہہ دیا کہ شوہر آقا میں نے معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا اس کے زبان کا اقرار ہے، رضامندی کا اقرار ہے، شریعت اسے تسلیم نہیں کرتی۔ آپ سے کوئی 1000 روپیہ قرض لے لیتا ہے، 2 دن کے بعد لوٹانے کا وعدہ کرتا ہے، بجائے لوٹانے کے ہاتھ میں کوئی چھرا لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ کہہ دے میرے قرض کو تو نے معاف کر دیا، اور معافی اس کی زبان سے اقرار کروا لیتا ہے، تو یہ معافی مطلوب ہوگی، شریعت اسے تسلیم کرے گی؟ یہ جبری رضامندی ہے۔ یہی جبری رضامندی کا سکہ لڑکی والوں کی دعوت کے اندر چل رہا ہے۔ لڑکے والے آ کر کہتے ہیں کہ 500 آدمی آئیں گے، 700 آدمی آئیں گے، وہ کہے گا اگر میں انکار کر ڈالوں گا یہ لڑکی بوجھ بنے گی، راتوں کی نیندیں حرام کرے گی، خاندان کا نام رسوا کرے گی، ذلیل کرے گی، چلو 800 بھکاریوں کو کھانا کھلانے کے لیے میں منظوری دے دیتا ہوں۔ یہ جبری رضامندی ہے۔ جس طریقے سے جبرن مہر معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا، قرض معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا، اور تجارت جبر کرانے سے نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جو جبری دعوت کرائی جاتی ہے وہ بھی حرام اور ناجائز کے دائرے میں آتی ہے۔ کھانے والے حرام کاری کے اندر مدد کرتے ہیں، شریعت کے ایک ناپسندیدہ فعل پر مدد کرتے ہیں۔ جن میں دینداری ہے اور جن میں تقویٰ ہے، جن میں اللہ کا خوف ہے، وہ اس ایسی محفل میں کہ جس محفل کی پہلی آواز یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور دوسری آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تیسری آیت تلاوت کی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے ڈرو۔ 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور تینوں آیتوں میں مسلمانوں سے کہا جاتا ہے اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے تقوی کو اپناؤ۔ یہ اللہ کے تقوی کو اپنانا ہے کہ لڑکی والوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور پھر ان سے ڈیمانڈ کہ 500 رقعے چھاپ کر دو، 250 رقعے چھاپ کر دو، اور ایک رقعے کی قیمت 10 روپے ہونی چاہیے، 15 روپے ہونی چاہیے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر مسلمان جب رقعہ چھپاتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھاتا ہے، کسی کا نام محمد اکرم ہوتا ہے، اللہ بخش ہوتا ہے، سمیع اللہ ہوتا ہے۔ اب اس نے رقعے کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اٹھا کر مہری کے اندر ڈال دیا۔ مسلمانوں کے محلے میں ہر ٹٹی میں کچھ رقعے ملیں گے کہ جس رقعے کے اندر اللہ کا نام ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ وہ تو قرآن شریف کے اندر جو آیا سو آیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے اور اسراف کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ یہ شیطان کے بھائی تو ہو ہی گئے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کا نام مٹی میں ملانے والے ہو گئے، نبی کا نام مٹی میں ملانے والے ہو گئے۔ کتنے مسلمان ہیں جو رقعوں کا احترام کرتے ہیں جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا رہتا ہے، اور جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوتا ہے، یہی تو نام رکھتے۔ اور یہ نام کوئی ٹٹی میں ڈال رہا ہے، کوئی نالی کے اندر ڈال رہا ہے، کیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں؟ مسلمان اتنا کمزور اور بے ادب ہے کہ وہ اللہ کے نام کو ٹٹی میں اور بیت الخلاء میں ملا ڈالے، اس کا ایمان باقی رہے گا؟ بشر حافی رحمت اللہ علیہ بڑے شرابی کبابی تھے اپنے ابتدائی جوانی کے ایام میں۔ ایک مرتبہ راستے سے نکلے تو انہیں ایک پرچی ملی جس کے اندر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔
पर्ची को उठाया, कहा कि है ये तो मेरे माबूद का नाम है, मेरे माशूक का नाम है, मेरे महबूब का नाम है, ये पैरों में क्यों रौंदा जा रहा है। उठाकर उसे जेब में रखना चाहा, कहा नहीं मेरे महबूब का ये मकाम नहीं है। फिर उठाकर सीने से लगा, सीने के पास रखना चाहा, कहा कि ये भी मेरे महबूब का मकाम नहीं। सर के अंदर दुपट्टे के अंदर रखना चाहा, कहा ये भी मेरे महबूब का मकाम नहीं है। तो गोली बनाई और बनाकर कहा पेट के अंदर डाल लिया कि मेरे महबूब का मकाम मेरा सीना है, निगल लिया। वो ये समझ रहे थे कि जाकर सीने में रुक जाएगा अल्लाह का नाम, चुनाचे निगल लिया और शराब खाने पहुंच गए। उस वक्त के जो वली थे, अल्लाह वाले थे, एक बुजुर्ग थे, अल्लाह तबारक ताला ने इल्हाम फरमाया कि बिशरे हाफी वक्त का वली हो चुका है, वक्त का खुतब हो चुका है, जाओ उसे गुस्ल कराओ और उसे बुला कर ले आओ और उसे मस्जिद की तरफ उसे रवाना कर डालो। कि परेशान हो गए, मशहूर शराबी है और मशहूर कबाबी है, अब ये कैसे वक्त का वली हो गया। लेकिन अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इल्हामी कलिमात थे। गए और बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ा। दिल की दुनिया बदल चुकी थी, जाहिरी दुनिया बदलने की जरूरत थी, ले आए, गुस्ल कराया और गुस्ल कराने के बाद फिर उन्हें मस्जिद के अंदर ले गए। वहीं से उनकी हालत बदल गई, वक्त के वली और वक्त के खुतब बन गए। एक लफ्ज अल्लाह के नाम के एहतराम की वजह से वो एक शराबी कबाबी जो शराब खाने के अंदर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, वक्त के वली और वक्त के खुतब बन गए। आज का मुसलमान अल्लाह का नाम लेने वाला, नबी का नाम लेने वाला, रुकों के अंदर नबी का नाम लिखा हुआ रहता है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ रहता है और उसे पढ़ने के बाद गली के अंदर, कोचों के अंदर और कबाड़ खाने के अंदर जो है फेंक देता है। देखो कितनी निस्बत है अल्लाह के नाम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से और अल्लाह रसूल के नाम से कितनी मोहब्बत है, इससे पता चलता है। जुबानी दावत काफी थी, दीनी दावत के बारे में कहा जाए कि फुला मोहल्ले में, फुला गली में इज्तिमा हो रहा है और फुला कोई आलिम साहब आएंगे और बयान देंगे, औरतों का इज्तिमा है, मर्दों का इज्तिमा, तो 75% तो लोग वो मिल जाएंगे जो यूं कहेंगे कि हजरत देखने आया था, पता नहीं चला, वापस चला गया। लेकिन निकाह के बारे में कहो, कोई पता नहीं भूलेगा। सिलम से सिलम तरीन एरिया में, वहां की अंदरूनी झोपड़पट्टी में अगर आप जियाफत रखें और किसी महल वाले से कहें, उसे भी पता लग जाएगा। रोके की जरूरत क्या है, पते की जरूरत क्या है, कह दो फुला वक्त के अंदर जो है तकसीम किया जाएगा खाना, मजलूम की आह को तकसीम किया जाएगा, मजलूम की सदा तकसीम की जाएगी। उसने जो अपने घर के बासन और जमीन के कागजात मारवाड़ी के पास गिरवी रखे, उसका सूद तकसीम किया जाएगा, उसकी मजबूरी तकसीम की जाएगी, उसका जुल्म तकसीम किया जाएगा। ये पहुंच जाएगा। लोग जुमा के अंदर तो 1:15 बजे के बाद 50% मजमा आता है, लेकिन खाने की महफिल के अंदर उसे ये पता लगता है कि किस वक्त से किस वक्त तक खाना गर्म रहता है और किस वक्त किस महफिल में खाना खत्म हो जाता है। ये लोग पहुंच जाते हैं, चाहे महफिल निकाह में हाजिर रहे या ना रहे, लेकिन खाने की महफिल में जरूर ये हाजिर हो जाते हैं। क्या जरूरत है इन रोकात जात की छापने की कि जिसके अंदर इतनी बेहुरमती की जाती है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ और आज लोग शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, क्या यार शादी हो गई, मुझे बुलाया इतनी दावत के अंदर। और दो चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर लोगों ने समझ लिया कि अगर उसमें हाजिरी दे तो रिश्ता बाकी रहता है, दोस्ती बाकी रहती है, अगर उसमें हाजिरी ना दे रिश्ता बाकी रहता है, ना दोस्ती बाकी रहती है। एक जनाजे की शिरकत और दूसरे लड़की वालों के आहो बुका की दावत कि इन दोनों में हाजिरी गोया दोस्तियों को बाकी रखना और रिश्तेदारों को बाकी रखने के मुतरादिफ है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत थी और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो निस्बत थी, मियाँ बीवी में उतना ताल्लुक नहीं होगा
भाई बहन में वो रिश्ता नहीं होगा, दोस्त दोस्त में वो दोस्ती नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद जब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हुआ, ना रोखा छपता है, ना मंगनी होती है, ना शादी महल बुक होता है, ना खाने वाले बावर्चियों पकाने वाले बावर्चियों को बुलाया जाता है, ना खाने वाले भिखारियों को बुलाया जाता है, निकाह हो जाता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म नहीं होता। दूसरे दिन वो निकाह की महफिल में जो इत्र लगाया जाता है दुल्हा और दुल्हन को, वो इत्र की खुशबू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर दाग देख लेते हैं। कहते हैं, अब्दुर्रहमान क्या तुम्हारा निकाह हो गया? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह हो गया। कोई तम्मी नहीं, ऐ अब्दुर्रहमान मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं रात से खाना खाए बगैर तेरा शुक्राने का इंतजार कर रहा था। रिवायत नहीं, सुबह का नाश्ता किए बगैर दावत खाने का मोहताज नहीं कहा, कुछ भी कलिमात नहीं कहे, और रावियों ने ना कलिमात बढ़ाए ना कलिमात छुपाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या आपका निकाह हो गया? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला ने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह हो गया। वहीं पर बात खत्म हो गई। किसने कहा आपसे? दिल्ली से दोस्तों को बुलाओ, कश्मीर से बुलाओ, अमेरिका से बुलाओ, और फुला इलाके से बुलाओ, तिजारत वालों को बुलाओ, बाजार वालों को बुलाओ। अगर बुलाने की उतनी ही तमन्ना है, वलीमा करो, वलीमा करके बुलाओ। गैर की दावत पर अपने लोगों को क्यों बुलाते हो? और अपनी जब दावत होती है तो उनसे लड़की वालों से कहते हैं, तुम्हारे 25 आदमियों को ला लेना जी। ये भिखारी ले जाता है 500 भिखारियों को, और उनसे जब तलब करता है तो कहता है कि 25 आदमियां तुम्हें आ जाना। ये कहां की शराफत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दावत निकाह नहीं था। अफसोस की बात तो ये है कि आज कमोबेश मसाजिद का महलों पर कंट्रोल है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी दर्जे है। अखबारों के अंदर आपने पढ़ा होगा, आंध्र प्रदेश में कर्नूल, अनंतपुर और दीगर इलाकों के अंदर वहां मसाजिद वालों ने तय कर लिया कि उस महफिल निकाह को दफ्तर नहीं भेजेंगे कि जिस महफिल निकाह में गोश्त पकाया जाता हो। दाल खाना खिलाकर लड़के वालों को भेज दो। अभी पिछले हफ्ते का अखबार है, तय कर लिया। ये तय कर ले मस्जिद वाले। अब ये क्यों नहीं करते? इनके लड़कियों का मसला रहता है, इनके लड़कों का मसला रहता है, ये वीडियो पकड़ते हैं, ये जहेज देते लेते हैं, ये मस्जिद के बाहर निकाह करते हैं। समझ गए आप? तो इस वजह से यहां इनकी मजबूरी आती है। शरीयत अगर यूं कहती है कि तुम्हारा कानून तुम्हें बना लो, तो ये 4-4 सालियों से निकाह कर लेते। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने कानून को मुदव्वल करके कुरान की शक्ल में दे दिया और हदीस की शक्ल में दे दिया। ये चंद इंतजामी उमूर जो दिए हैं, महज अपनी गुनाह करने की वजह से सारे कौम को तबाही पर लाए हुए हैं। तय कर लें कि मस्जिद से दफ्तर नहीं जाएगा, और जहां लड़की वालों पर जुल्म होगा और लड़की वालों को सताया जाएगा, भीख मांगा जाएगा और उन्हें सताया जाएगा, तो वहां जो है तख्ता पलंग नहीं दिया जाएगा और वहां मस्जिद से दफ्तर को नहीं दिया जाएगा। जुल्म कम हो सकता है। ये नहीं कि हम दावेदार हैं कि दुनिया से जुल्म के उठाने का ठेका ले रखे। कोशिश तो कर सकते हैं, इस सिलसिले के अंदर जद्दोजहद तो कर सकते हैं, और जिन इलाकों के अंदर ये काम हो रहा है, वेलूर वगैरह में ये काम हो रहा है, बड़े अच्छे पैमाने पर हो रहा है। लड़कियों पर जुल्म कम हो रहा है, लड़कियां कम जल रही हैं, कम खुदकशी कर रही हैं। तो जहां मसाजिद का कंट्रोल महल्ले पर चलता है, वो दीनी एतबार से उसका इस्तेमाल करें। निकाह के दफ्तर को मस्जिद से बाहर ना भेजें। दूसरी जगह भेजना भी हो तो ये शर्त लगा दे कि वहां भी जो है मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ाया जाएगा। ये जितने महल्ले वाले आए हुए हैं वो जाकर अपने जिम्मेदारों से बात करें, इसमें तुम्हारे खानदान की लड़कियों का भला होगा, कौम की लड़कियों का भला होगा, गरीबों की दुआएं आपको लगेगी, जुल्म से बचेंगे ये लोग। आज ये लव मैरिज क्यों हो रहा है, ये कोर्ट मैरिज क्यों हो रहा है, आपको पता है? लोग कहते हैं फलां लड़का फलां लड़की को लेकर भाग गया, 3 बच्चे हुए और बीवी को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़कर चला। ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि जिस गरीब के घर 2-2, 3-3 लड़कियां पैदा हो जाती है और ये हराम की कमाई कमाने वाले
حرام کے راستے سے کمائی صرف کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے، لاکھ 1.5 لاکھ کا ڈیکوریشن کرتے ہیں، 4 کیمرے والوں کو بلا کر کیمرے فٹ کرتے ہیں، لڑکی سائن کر رہی ہے، لڑکا نہیں دیکھ رہا ہے، لڑکے کے ساتھ آ کر ہڈی چبانے والے وہ پہلے دلہن کو دیکھ رہے، گور گور کر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کیسی بے حیائی ہے؟ لڑکی کی ماں کو کیا ہو گیا، لڑکی کے باپ کو کیا ہو گیا، اس کے بھائی کو کیا ہو گیا؟ اگر تمہاری ماں کو سڑک پر جاتے ہوئے کوئی گور گور کر دیکھے تمہیں کیا گزرتی ہے؟ تمہاری بیوی کو گور گور کر دیکھے، حیا ہو، اگر غیرت ہو تو تمہیں کیا گزرتی ہے؟ پھر کیوں کیمرے فٹ کر رہے ہیں، ٹی وی کیوں لگا رہے ہیں کہ دیکھو شہوت کی نگاہ سے میری بیوی کو دیکھو، میری بہن کو دیکھو، بھائی کہتا ہے، باپ کہتا ہے میری بیٹی کو دیکھو، آرام سے دیکھا جا رہا ہے، اور سہولت کے لیے 4 کلر ٹی وی لگائے ہوئے ہیں۔ لوگ خطبہ نکاح کی طرف کم مصروف ہوتے ہیں اور ٹی وی کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ اب یہ سب جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں اب جب رشتے آتے ہیں تو دیکھا دیکھی، جسے علم نہیں ہوتا دین کا، وہ لڑکا یوں کہتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی جو محل کے اندر ہوئی تھی اور جو شادی محل میں ہوئی تھی، جو چرچ میں ہوئی تھی، میری منجے میں ایسی شادی کر کو دیے تو تمہاری بیٹی سے شادی کر لے۔ اب وہ یہ ہے کہ بتی لگڑ کر صبح کا گزارا کر کے شام کو کر رہی ہے، شام کا پیسہ لے کر صبح کو کر رہی ہے، کوئی برتنیں دھو رہی ہے، کوئی بیوہ ہے، اور کوئی جو ہے کسی کے یہاں کام کر کے مزدوری کر کے پیسہ کما رہی ہے۔ وہ 3 4 لڑکیوں کا نکاح کیسے کرے گی؟ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آزاد چھوڑ دیتی ہے اپنی لڑکیوں کو، بنا سنگار کر پانی پکڑنے کے لیے نلوں کے پاس بھیجتی ہے تاکہ محلے کے اوباش اور غنڈے لڑکے اس سے محبت کریں۔ ہوتا یہ ہے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، ورنہ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی لڑکی غیر کے بسترے کی زینت بنے اور غیر کے ساتھ چلے جائے، غیروں کی محفل میں اس کا نکاح ہو۔ قوم کی حمیت کا دعویٰ کرنے والے، قوم کا درد رکھنے کا دعویٰ کرنے والے، چرچ کے اندر جا کر دیکھو مہینے میں اتواروں میں کتنی اتواروں میں غیر مسلمان لڑکیوں کا نکاح عیسائی لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کہتے اگر جا کر ان سے کہے لڑکی کے ماں باپ سے کیا جی تمہاری لڑکی کو عیسائی بنا ڈالے، تو یوں کہیں گے تیرے میں ہمت ہے کیا رے نکاح کرنے کا؟ وہ یہ پوچھتے، اب یہ کہتا ہے نہیں میں اماں کو پوچھ کر آتا ہوں، تو یہ کہتی ہے کہ یہ بھی تو تیرے اماں کو پوچھ کر آنا تھا، یوں ہی آ کر کیوں کہہ دیا؟ یہ چلا واقعہ میسور روڈ کے اندر ایک لڑکی عیسائی ہو گئی تھی اور اس کا نکاح عیسائی لڑکے سے ہو رہا تھا۔ ماحولی کے کچھ لڑکے گئے سمجھانے کے لیے تو اس نے یہی جواب دیا، اپنی مردانیت کا جوہر دکھانا ہو تو میں اپنی لڑکی کا نکاح تیرے سے کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ آگے جانتی ہوں نہ پیچھے جانتی ہوں، نہ تیری نوکری کو جانتی ہوں، چل آجا مسجد کے اندر تیرا نکاح کرنے کے لیے تیار۔ نہیں اماں بابا سے پوچھا نہیں، تو لڑکی کے ماں نے جواب دیا یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے اور یہ جو ہمیں سمجھا رہا ہے یہ تیرے اماں بابا کو پوچھ کر آجا، دھکے دے کر لڑکی کے ماں نے نکال دیا۔ یہی ہوتا ہے۔ اب یہ ریاکاری اور یہ دولت کی نمائش دیکھ کر یہ نوجوان جو دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، قرآن حدیث سے دور ہیں، ان کے دلوں میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا نکاح بھی ایسے شان و شوکت سے ہونا چاہیے۔ اب ایک عام جملہ لوگ نکالنے لگتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا وارثوں کی طرح مسجد میں نکاح نہیں پڑھیں گے، ہم شان کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب طلاق بھی شان کے ساتھ دینا، خلا بھی شان کے ساتھ دینا۔ حدیث کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو۔ اب مسلمان الٹے دماغ کا ہے، الٹی کھوپڑی کا ہے، یوں کہتا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ پیسہ خرچہ کیا گیا ہو وہ کھا کر آتے ہوئے پان کی پھینک تھوکتے ہوئے اور تھمس اپ پیتے ہوئے یوں کہتا ہے بڑا عالی شان نکاح ہوا، جسے حدیث کہتی ہے یہ کمینے کا نکاح ہے، یہ بزدل کا نکاح ہے، یہ سب سے خراب نکاح ہے، یہ انجام کار تباہی لانے والا نکاح ہے، اور یوں کہتا ہے کہ بڑا عظیم الشان نکاح ہوا کہ آپ ڈرنکس پینا چاہے تو پی سکتے ہیں، پان کھانے والا پان کھا رہا ہے، سگریٹ پینے والا سگریٹ پی رہا ہے، آئس کھانے والا آئس کھا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑا عظیم الشان نکاح ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قاضی کا یہ فیصلہ ہے ان اعظم النکاح برکہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونۃ، جس کے اندر کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔
معمولی طریقے سے لڑکا لڑکی والوں سے بات کر سکتے ہیں، لڑکی والے لڑکوں سے بات کر سکتے ہیں. مسجد میں جمعہ کی نماز کا بات کا جو وقت ہوتا ہے بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، جگہ مقدس، دن مقدس، آنے والے لوگ نمازی. اب جب یہ آمین کہیں گے تو کتنا بابرکت ہوگا معاملہ، کتنا عظیم الشان ہوگا معاملہ. آج اخباروں کے اندر ایک طرفہ کہانی پیش کی جاتی ہے کہ لڑکیوں پر مظالم ہوتے ہیں، کہ لڑکی کے خودکشی کے معاملات، لڑکی کے جل جانے کے معاملات، لڑکی کو کنویں میں ڈھکل دینے کے معاملات. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، منبر رسول پر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو نکاح اسراف کے ساتھ ہوا، جو نکاح نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوا، جو نکاح اللہ رسول کے بتائے ہوئے اصول سے ہٹ کر ہوا، لڑکی لڑکے پر ظلم کرتی ہے اور لڑکا ظلم کرتے ہوئے روزانہ ہر مرتبہ خودکشی کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور مجبوری کی زندگی گزار رہا ہے. اب وہ کہنے کو شرم محسوس کرتا ہے. لڑکی حکم چلاتی ہے کہ آج مجھے میکے لے جانا، تو لڑکا میکے لے جانے پر مجبور ہے. اگر انکار کرے، میرے باپ نے گاڑی کیا اسی لیے دلائی ہے، میرے باپ نے گاڑی اسی لیے دلائی ہے کہ میرا حکم مانو، یہ پلنگ میرے باپ کا ہے، یہ گھر میرے باپ کا ہے، یہ زمین میرے باپ کی ہے، یہ جائیداد میرے باپ کی ہے. ہر آن میں، ہر لمحے میں لڑکی دولت کا ڈر بتا کر لڑکے کو غلام بنائی ہوئی ہے. ہزاروں مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے یہ لڑکے روزانہ کٹ کٹ کر مر رہے ہیں، لیکن زبان پر آہ نہیں نکالتے. یہ جو لڑکیوں کے جلنے کے واقعات ہوتے ہیں، اٹھا کر دیکھ لو عبرت کی نگاہ، اور اخبار کے پرانا انبار ہو تو 95 اور 99% جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں. 1% مسلمانوں کا ہوتا ہے، وہ بھی ایسے معاشرے میں جہاں غیر مسلم جو ہے میجارٹی ہے اور سوسائٹی میں ان کی اکثریت ہے، تو ان کا دیکھا دیکھی ان پر اثر پڑ جاتا. 1% ہے. 99% دلی کی رپورٹ یہ ہے کہ ہر 12 گھنٹے میں ایک لڑکی وہاں پر جو ہے غیر فطری موت ہوتی ہے شادی کے ظلم کی بنا پر. لیکن مسلمان معاشرے میں لڑکا ظلم سہتا ہے، جہیز لے کر، پراپرٹی لے کر لڑکی والوں پر ظلم کرتا ہے چند گھنٹوں کے لیے اور ساری زندگی جو ہے مظلومانہ گزارتا ہے. یہ حقیقت ہے. فتح القدیر علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کے اندر صاف طور پر علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر لکھ دیا ہے، غور کر لو، سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو نقل کیا ہے کہ جو نوجوان مسلمان مال کی طلب کے لیے لڑکی سے نکاح کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی میں افلاس لے آتے ہیں. یہ نبی کا فیصلہ ہے. یہاں تم میجسٹریٹ کے پاس ہار گئے تو کورٹ گئے، ہائی کورٹ گئے، وہاں ہار گئے سپریم کورٹ گئے، فلاں ہار گئے فلاں کورٹ گئے. یہاں نہیں، یہ فرسٹ کورٹ بھی ہے، یہ سپریم کورٹ بھی ہے، یہ ہائی کورٹ بھی ہے، سب کچھ یہی ہے. اور جس کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو دولت کی بنیاد پر شادی کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے اندر فقر و افلاس لے آتے ہیں، یہ آخری فیصلہ ہے. جو اپنی زندگی کے اندر فقر و افلاس لے آنا چاہے، تنگی لے آنا چاہے، مصیبت لے آنا چاہے، لڑکی والوں سے بھیک مانگے. اور جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ اکبر. ایک تو یہ ہے کہ انسان کی طلب کہ عورت کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرے، لیکن اگر یہ خواہش کو پورا کرنا شریعت کے جذبے کے لیے ہو، یہ قرآن کا وعدہ ہے. قرآن کا پارہ کھول کر دیکھ لو، ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے اسے مالدار کر ڈالیں گے. اللہ کے دینے پر بھروسہ ہے یا لڑکی کے پراپرٹی پر بھروسہ ہے؟ نوجوان اپنے آپ پر فیصلہ کر سکتے ہیں. جہیز کے بارے میں اور بہت ساری باتیں ہیں. جہیز کی رسم مسلمانوں کے اندر کیسا آئی، غیر قوم کے اندر کیسا آئی، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جہیز دیا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کیا تھا، مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ تمام تفصیلی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک